بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب بہشت کا پارٹ نمبر 22 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 385، شرک سے نجات۔ موت کو ایک لحاظ سے اس لیے بھی نعمت کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ اس نے فنا ہونا ہے یا مر جانا ہے تو وہ اگر مشرک ہے تو اپنے مرض کا علاج کرے گا۔ ہو سکتا ہے اسی تھوڑی سی سوچ بچار کے ساتھ اس کے ایمان کی شمع روشن ہو جائے۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ اس کے دل کے اندر شرک خفی ہے یا شرک جلی، دوسرے لفظوں میں تھوڑا شرک اور بڑا شرک۔ اگر وہ بت پرست ہے، ستارہ پرست ہے، سورج پرست ہے، گائے پرست ہے، اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا پیدا کرنے والا خداوند کریم اور زندگی دینے، جلائے مارنے، رزق دینے، اسباب پیدا کرنے، موت دینے والا وہی خدا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے منعم حقیقی کے بے شمار احسانات کو بھلا نہ سکے۔ کافر شخص مسلمان ہو جائے، شرک سے توبہ کرے، خداوند کریم کی عبادت بجا لائے، اس کو دو ثواب ملیں گے، ایک ثواب اسلام قبول کرنے کا، دوسرا عبادت کرنے کا۔ یہ دونوں ثواب اس کے اخروی درجات کی بلندی کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ مخفی اور چھپا ہوا شرک یہ کہ کوئی شخص مال و دولت کی پوجا کرتا تھا، سونے چاندی جواہرات، کار کوٹھی جائیداد بنانے میں مصروف رہتا تھا۔ بعض افراد عورتوں کی پوجا کرتے تھے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگوں کا دین ان کی دولت ہوگی، پیسوں کے سوا ان کا کوئی دین و مذہب نہ ہوگا۔ جناب سلمان فارسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اس طرح کے مسلمان بھی بت پرست کہلائیں گے؟ فرمایا، ہاں، وہ بھی بت پرست ہوں گے، کیونکہ ان کے بت درہم و دینار ہیں، ان کا اڑنا بچھونا بھاگ دوڑ دولت ہی ہے۔ اے دولت مندو، مال پرستو، کل من علیہ فان، اس مال نے بھی فنا ہو جانا ہے، فانی چیز سے اس قدر دل نہیں لگانا چاہیے۔ بخل کی مذمت۔ تفسیر صافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایام جاہلیت میں کچھ لوگوں نے برے پیشوں سے روپیہ کمایا تھا، اسلام لانے کے بعد اس مال میں سے صدقہ نکالنا چاہا، لیکن اللہ نے منع کر دیا اور حکم دیا کہ صدقات اسی مال سے نکالو جسے تم نے جائز پیشوں سے کمایا ہو۔ اس طریقے سے اللہ نے روک تھام کی ہے برے پیشوں سے روزی کمانے کی۔ شیطان لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر ہم اپنے مال سے محتاجوں کو دے دیں گے، رفتہ رفتہ ہم خود محتاج ہو جائیں گے، اس لیے وہ شیطان کے بہکانے میں آ کر محتاجوں کی مدد سے دستکش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بتایا کہ شیطانی وسوسوں میں نہ پڑو، جو تم رائے خدا میں دو گے ہم اس سے 10 گنا زیادہ کسی نہ کسی طریقے سے تم تک پہنچا دیں گے، ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ صاحبان اقتدار کا دکھاوے کے لیے نیکی کرنا، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے کہ ایک صاحب اقتدار شخص لوگوں کے دکھاوے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے یا جان بوجھ کر خود کو نیک ظاہر کرتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ آخرت کے لیے نہیں کرتا، بلکہ لوگوں میں اچھی شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ در حقیقت وہ غافل ہے، اگر اس حالت میں مر جائے تو وہ بے ایمان ہے، وہ ایسے ہے جیسا کہ کوئی مشرک مر گیا ہو۔ اس صورت میں اس میں اور ایک بت پرست میں کیا فرق ہے؟ اے دکھاوا کرنے والے حکمران، جان لے، کل من علیہ فان، تو نے اور تیری حکومت نے ختم ہو جانا ہے۔ اگر دنیا و آخرت میں نام کمانا ہے تو نیکی کر، تو دل سے کر، تیرے ہر کام میں خدا خوفی کا جذبہ کارفرما ہونا چاہیے۔ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں بے حقیقت ہے۔ تشریح: عہد رسالت میں مشرکین مالداروں کی بڑی عزت کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ خدا کے محبوب بندے یہی ہیں، اگر اس کے پیارے نہ ہوتے تو اس قدر دولت ان کو کیوں دیتا۔ قرآن کے متعلق کہتے تھے کہ اگر اسے نازل ہی ہونا تھا تو طائف کے دو مالداروں پر نازل ہوتا، جو اس زمانے کے سب سے بڑے سیٹھ سمجھے جاتے تھے۔ خدا ان کو جواب میں فرماتا ہے کہ رزق کا بڑھانا گھٹانا تو خدا کی مصلحتوں پر موقوف ہے، جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے۔ اگر کسی کو زیادہ دیا ہے تو کسی کی حق کی بنا پر نہیں دیا، بلکہ اپنی کسی مصلحت سے دیا ہے۔ پس جو مالدار ہے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ خدا کا محبوب بندہ بھی ہے۔ مومنوں سے زیادہ خدا کافروں کو اس لیے دیتا ہے تاکہ دنیا میں
دنیا ہی میں ان کی نیکیوں کا بدلہ پورا ہو جائے۔ دوسرے جتنے گناہ وہ کر سکتے ہوں جی بھر کر لیں، پھر وہ کہیں اور میں ہوں۔ دولت کی بہتات میں وہ نیکیاں کیوں نہیں کرتے؟ خدا پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حجت تمام کرنے کے لیے ہر طرح کا آرام دیا جاتا ہے، اس پر بھی اپنی غلط کاریوں سے باز نہیں آتے، تو پھر خدا کا عذاب ایک دن انہیں ضرور پکڑے گا۔ شاہ یا گدھا کی بوسیدہ ہڈیوں میں کیا فرق ہے؟ کتاب لیائل اخبار میں کہ سکندر بادشاہ ایک روز ایک قبرستان سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ جو ایک کنارے پہ بیٹھ کر ہڈیوں کو آپس میں ملا رہا تھا۔ سکندر رک گیا اور اس شخص کے پاس آیا، بولا ارے بھلے مانس، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ وہ شخص بولا میں 20 سالوں سے اس قبرستان میں آ رہا ہوں، ان ہڈیوں کو روزانہ دیکھتا ہوں کہ ان میں شاہ کی کون سی اور گدھا کی ہڈی کون سی ہے، تاجر کون ہے اور عام مزدور کون ہے۔ یہ سن کر سکندر سوچ میں غلطاں ہو گیا، کیا یہ شخص مجھے خواب غفلت سے جگانے کے لیے تو نہیں ایسا کر رہا؟ واقعتاً اس سلطنت اور ریاست اور دولت کو دوام نہیں ہے، یہ سب فانی ہے، گھروں میں قبریں۔ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب میں لکھا ہے کہ سکندر بادشاہ ایک ایسے شہر میں گیا جہاں قبرستان نہ تھا، لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں قبریں بنا رکھی تھیں۔ اس نے پوچھا کیا قبرستان کے لیے تمہارے پاس جگہ نہیں ہے؟ وہ بولے کیوں نہیں، ہماری عادت ہے کہ جس کا بھی کوئی فوت ہو جائے اس کا جنازہ دور لے جانے کے بجائے اسی گھر میں ہی دفن کیا جائے۔ یہ سب کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے مرنے والے کو فراموش نہ کر سکیں، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے بھی اسی طرح ایک روز مرنا ہے۔ جب ہم ایسا سوچیں گے تو ہم خیانت نہیں کر سکیں گے۔ مختصر یہ کہ اگر اس آیت کے معنی و مفہوم کو دل میں جاگزی کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ انسان نیکی نہ کرے اور اس کے شر سے لوگ امان میں رہیں اور دوسروں کی بھلائی کے لیے کوشاں نہ ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم کام پر نہ جاؤ، میری ان باتوں کو سن کر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ میں یہ کہہ کر لوگوں کو کام کرنے سے منع کر رہا ہوں۔ وہ کام ضرور کریں، نعمات الہی کے حصول کے لیے کوشش ضرور کریں، اپنے اور اپنی اولاد کے لیے نیک کمائی ضرور اکٹھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ دنیا اور لذت دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہ کریں، تکبر نہ کریں، اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس نے مر جانا ہے تو پھر خدا کے سوا کسی چیز سے دل کیوں لگائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام ایک خط لکھا، اس میں امام نے ایک عجیب جملہ لکھا، فرمایا دنیا ایسے ہے جیسے کہ نہ تھی اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ امام علیہ السلام نے شب عاشور دنیا کے فنا اور آخرت کی بقا کے لیے اپنے اصحاب کو بہترین درس دیا، فرمایا آیا موت کے سوا میرے پاس کوئی چیز رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو حاصل کر سکوں؟ خدا سے کسی لحاظ سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر اپنے فرشتے نگہبان مقرر کر دیے جو ان کی ایک ایک بات کو نظر میں رکھتے ہیں۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت اس کی جان لینے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتا۔ شیطان کے اغوا میں آ کر لوگ اس بات کو بھول گئے کہ انہیں ایک دن خدا کے سامنے جا کر زندگی بھر کا حساب پیش کرنا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام سے کسی نے کہا اکیلا خدا تمام انسانوں کا جن کی تعداد وہی جانتا ہے جلدی سے حساب کیسے کرے گا؟ فرمایا جیسے وہ سب کو وقت پر روزی دیتا ہے۔ لوگ جب مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس وقت خدا کو یاد کرتے اور رو رو کر گڑ کر اسے دعائیں مانگنے لگتے ہیں، لیکن جب نجات ملتی ہے تو اس کا نام نہیں لیتے، اس کا شکریہ تک ادا نہیں کرتے اور شکر کا سجدہ کرتے ہیں تو انہی بتوں کے سامنے جا کر جن کو ان کے معاملات کے بنانے سنوارنے میں کوئی دخل نہیں۔ ایسے لوگوں کی عقل پر کیسے پتھر پڑیں کہ روزی کم کھائیں، خدا کی اور عبادت کریں بتوں کی، مصیبت سے نجات دے وہ اور سجدہ کرے بتوں کے سامنے، ضروریات زندگی فراہم کرے خدا وہ اور شکر گزاروں بتوں کے۔ بات یہ ہے کہ شیطان کا بھوت ان کے سروں پر سوار ہے، وہ خدا لگتی بات انہیں سوچنے ہی نہیں دیتا اور ہر معاملے میں ایسی جادو کی چھڑی ان پر گھماتا ہے کہ خدا سے بندوں کا تعلق قطع ہو جاتا ہے۔ انبیاء و مرسلین علیہ السلام اس کی روک تھام کے لیے برابر آتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے، نیکی و بدی دونوں کے راستے دکھاتے رہے، مگر جن پر شقاوت سوار ہو وہ بھلا کان لگا کر ان کی بات کہاں سننے والے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی
شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آسمان اور زمین میں جتنے ہیں سب اس سے سوال کرتے ہیں، ہر دن اس کی خاص شان ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے کس کا انکار کرو گے؟ یعنی کائنات کی کوئی ہستی اس کے فیض سے بے نیاز نہیں ہے کہ ہر ایک خواہ بزبان مقال یا بزبان حال اس کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں۔ یہ تو پہلے جز کا مفہوم بالکل صاف ہے۔ دوسرا جز یہ کہ ہر دن اس کی ایک خاص شان ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ تغیر ذات باری محال ہے۔ اس لیے ہر دن جس کا مطلب ہے ہر دقیقہ، ہر ثانیہ اور ہر لمحے، اس سے مراد اس کے کرشمہ ہائے قدرت اور مظاہر عمل ہی ہو سکتے ہیں۔ ہر دم اس کا سلسلہ فیض جاری ہے اور مختصر ترین جز وقت میں بھی اس کا فیض قطع ہوتے یہ ہستی نیستی سے مبدل ہو جائے۔ اس میں تقدیروں کی تبدیلیاں بھی داخل ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ ہجر میں محو اس بات سے تعبیر کیا گیا اور جس کا خاص موقع قرآن مجید نے شب و روز کو قرار دیا ہے۔ یہ خیال کہ تقدیرات سب ازل میں مقرر ہو گئے ہیں، جن کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے، اب خالق کو کوئی فیصلہ کرنا نہیں ہے، کوئی کام انجام دینا ہے جو انکار بدا کا محاصل ہے، خلاف قرآن ہے، اور ہمارے نزدیک اس سے وجود باری کا تعطل لازم آتا ہے جو شان الہی کے خلاف ہے۔ قبولیت توبہ استجابت دعا اور مغفرت ذنوب، یہاں کے قبول شفاعت جو تمام دینی حقائق مسلمہ ہیں اس سے وابستہ ہے۔ یسلہ یعنی زمین و آسمان کی تمام مخلوق کا حاجت روا وہی ہے، لہٰذا آسمان والے بھی ہر وقت اسی سے مانگتے ہیں اور زمین والے بھی ہر دم اسی کے دریائے فیض سے سیراب ہوتے ہیں اور اسی سے ہی اپنی حاجات کا سوال کرتے ہیں۔ کل یوم یہ مفعول فی ہے، یعنی خود اللہ کی ہر روز شان نرالی ہے۔ روز مرہ ہزاروں حمل ٹھہرتے ہیں، ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہزاروں مرتے ہیں، کوئی تندرست ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی امیر ہے اور کوئی غریب ہے، اور وہ اللہ جمیع حالات میں غیر متغیر اور لازوال سب کا حاکم ہے۔ تفسیر القرآن میں لکھا ہے کہ یہ بھی خدا کی ایک بڑی نعمت ہے کہ تمام مخلوق اس ذات واحد کے در کی بھکاری ہے۔ اگر رزق رساں بہت سے ہوتے تو کسی کو کچھ بھی نہ ملتا۔ بہت سے خداؤں کو راضی رکھنا مخلوق کے لیے وبال ہو جاتا ہے۔ ایک کسی کو دینا چاہتا ہے اور دوسرا نہ چاہتا ہے تو خداؤں کے درمیان لٹ چلتا اور ہاتھیوں کی لڑائی میں بکری بیچاری پس جاتی۔ اس آیت کا دوسرا ٹکڑا یہودیوں کے اس خیال کی تردید میں کہ خدا ہفتے کے روز کوئی کام نہیں کرتا، یہ دن چھٹی کا ہوتا ہے جس میں وہ آرام کرتا ہے۔ دوسرے مفروضہ فرقے کے عقیدے کی بھی تردید ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا اپنا کام کچھ لوگوں کے سپرد کر کے خود علیحدہ ہو بیٹھتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نظام کائنات میں ابتری پھیل جاتی۔ بھلا 18,000 عالموں کا اتنا مربوط نظام کون سنبھالتا؟ ہم سب خدا سے مانگتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور اس کی سب کو ضرورت ہے۔ پوری کائنات اسی سے مانگتی ہے، ہر چیز اسی کی محتاج ہے۔ وصف اور فعل کے لحاظ سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور مہربانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم ایک سانس نہیں لے سکتے، وہ نہ چاہے تو ہم ایک قدم آگے نہ بڑھا سکیں۔ اس آیت میں کہا گیا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا دست نگر ہے، ہر وقت اسی سے مانگا جاتا ہے اور وہ بھی اتنا بے نیاز ہے، ہر وقت دیتا ہے، اس کی عطا میں کبھی اور کسی وقت کسی لحاظ سے کمی نہیں آتی۔ یہاں پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ اس آیت میں ہے کہ آسمانوں اور زمین میں فرشتے، جنات، انسان اور ہر چیز اسی سے مانگتی ہے، حالانکہ زمین میں جن و انس بہت زیادہ ہیں۔ کافر تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، جب وہ مانتے نہیں تو مانگے گا کیسے؟ دوسرا سوال یہ کہ مومن مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی اکثر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب ایسی صورت حال ہے تو مانگنے کا کیا فائدہ؟ یہ تھے سوالات، اب آپ جوابات ملاحظہ فرمائیں گے۔ وہ دیتا ہے سبھی کو۔ رہا پہلا سوال تو عرض ہے کہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حال کی زبان سے مانگنا اور دوسرا قال اور زبان سے مانگنا۔ ایک مثال پیش خدمت ہے تاکہ مطلب واضح اور روشن ہو جائے۔ ایک شخص کو سخت گرمی کی وجہ سے پیاس لگتی ہے تو وہ پیاس سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنی پیاس اپنی حالت سے بیان کرتا ہے
تو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو پانی چاہیے۔ اب یہاں پر اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بسا اوقات زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگی ہے۔ پوری کائنات خدا سے مانگتی ہے، لیکن مانگنے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ خواہ وہ کافر ہے، مسلمان ہے، جن ہے، انسان ہے، فرشتہ ہے، یا کوئی اور دوسری مخلوق، یہاں تک کہ درخت، حیوانات، جمادات بھی اپنی حاجتیں خدا سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا رد نہیں فرماتا، وہ دعائیں قبول فرمانے والا کریم ہے۔ ہر چیز کی اس کی ضرورت کے مطابق دعا پوری کر دیتا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رزق کو بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے کیسے؟ اگر قحط کے ذریعے سے گھٹاتا ہے تو اس میں ہر مومن و کافر سب شریک ہوتے ہیں۔ جواب یہ کہ یوں تو رزق دینے کا وعدہ اس نے سب سے کر لیا ہے، پیٹ تو وہ سب کا بھرتا ہے۔ یہاں کمی بیشی سے مراد یہ کہ جو لوگ اس کے نافرمان بندے ہیں، ان سے ترقی رزق کے ذرائع کو روک لیتا ہے، اور اگر نہیں روکتا تو اس ترقی رزق سے جو کار خیر سے ہوتے ہیں ان کو بے اجر و ثواب قرار دیتا ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ اس رزق میں سے ان کا صرف اتنا ہی حصہ رہتا ہے جتنا عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زیادتی رزق کے سبب کسی مصیبت میں مبتلا ہونے یا کسی بلا میں گرفتار ہونے کے پورے فوائد حاصل نہیں کر سکتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تیار کھیتوں کو برباد کر دیتا ہے، باغوں کے تیار پھلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ مانگنے کا ایک انداز، گندم کا دانہ جب تک زمین میں کاشت نہیں کیا جاتا تو وہ سوال نہیں کرتا، لیکن جب زمین کو تیار کر کے اس میں بویا جاتا ہے تو وہ اپنی زبان حال سے عرض کرتا ہے، بار الہ میری مدد فرما، میں چاہتا ہوں آگے بڑھوں، ابھی تک تو ایک دانہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کئی دانے بنیں۔ یہ ایک تکوینی سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دانے کی دعا قبول فرماتا ہے، چنانچہ وہ دانہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس کی جڑیں زمین میں چلے جاتی ہیں اور وہ اگ آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ان دانوں کا خوشہ بنتا ہے، پھر وہ پک کر تیار ہوتے ہیں، گویا اس دانے کی دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ کاٹنے والے کاٹ کر اسے دانوں کی صورت میں لے جاتے ہیں، ان دانوں میں بے شمار دانے بنتے ہیں، ان دانوں سے بے شمار دانے بنتے ہیں اور انسانیت اور دیگر مخلوقات اس سے استفادہ کرتی ہیں۔ انسان کوشش کرتا ہے، سبب اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ اسی طرح کھجور کی گٹھلی کو دیکھ لیجئے، جب وہ ویسی ہی پڑی ہوئی ہے تو اس کی دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ یہ کچھ مانگتی ہے، خدایا مجھے کمال کی طرف پہنچا دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گٹھلی سخت ہونے کے باوجود ٹوٹ جاتی ہے، اس کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر وہ اگتی ہے اور ایک پودے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر وہ درخت بن جاتی ہے اور اس سے سینکڑوں ہزاروں کھجور کے دانے بنتے ہیں۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ ان چیزوں نے رب کریم سے کس وقت اور کیسے مانگا، اور خدا نے کس طرح کرم نوازی فرمائی۔ واقعتاً عجیب راز ہے خدا کے، وہ خود ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کہاں ہے اور کیا چاہتا ہے اور اس کو کس طرح دینا چاہیے۔ وہ ایک پانی کا قطرہ انسانوں اور حیوانوں کی دنیا میں ایسا ہی ہے کہ قطرہ آب جب رحم مادر میں آتا ہے تو وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ پروردگار مجھے پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ یہ سلسلہ تمام افراد کے لیے یکساں طور پر ہے، خواہ وہ کافر ہے یا مسلمان، لیکن تکوینی تمنائیں آہستہ آہستہ کمال تک پہنچتی ہیں۔ جس طرح دعا تدریجی طور پر قبول ہوتی ہے، اس قطرہ آپ سے پہلے لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیوں اور اعضاء کی تربیت بنتی ہے، اعضاء کی ترتیب بنتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اس میں روح پیدا ہوتی ہے۔ یہ تمام تر مراحل مالک کائنات کی قدرت اور مرضی کے مطابق طے پاتے ہیں۔ بے شک ہر چیز کی تخلیق و تکمیل اور روزی سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ غلیظ پانی کی ایک بوند سے انسان کو بنانا سنت الہیہ کا بہترین نمونہ ہے۔ بوند بھی ذلیل بدبودار حقیر سی چیز کو اس کو کیسے اہتمام سے رحم کے اندر جگہ دی، پھر ایک وقت مقررہ تک وہاں رکھا، نطفے سے علقہ اور علقے سے مضغہ بنایا، ہڈی جیسی سخت چیز بنائی اور ہڈی پر گوشت چڑھایا۔ ڈاکٹروں کی نئی تحقیق یہ کہ جسم کے ہر خلیے سے 2 تارے برقی دماغ تک جاتے ہیں، اور جس خلیے کو کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے فوراً دماغ کو خبر دیتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ پیر کے انگوٹھے کے اگر کسی خلیے میں سوئی کی ذرا سی نوک چبھ جائے تو آنن فانن میں برقی رو دوڑ کر دماغ کو خبر دیتی ہے، اور دماغ دفعیہ کی تدبیر سوچتا ہے، فوراً یہ کام پیر کو حکم
فوراً یہ حکم پیر کو ہوتا ہے کہ وہاں سے اپنے آپ کو ہٹائے۔ سوئی تو سوئی ہے، اگر کسی خلیے میں مکھی کا پیر لگ جاتا ہے تو فوراً دماغ تک خبر پہنچ جاتی ہے اور وہ ہاتھ کو حکم دیتا ہے کہ اس مکھی کو مارو۔ کون شمار کر سکتا ہے کہ جسم انسانی میں کتنے خلیے اور ان میں کس شان سے یہ بجلی کے تار دوڑے ہوئے ہیں؟ کس کی طاقت ہے کہ ایسا پرعز حکمت بدن بنا سکے؟ یہی زمین ہے جس پر بڑے آرام سے انسان زندہ چل رہا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو اس زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اسی زمین کے اجزائے غیر مرئیہ سے وہ بنا تھا۔ اونچے اونچے پہاڑ اس پر کھڑے کرائے تاکہ وہ اس کے پہلو دبائے رہیں، ان پر برف جمتی ہے، وہاں سے چشمے ابلتے ہیں، دریا بنتے ہیں، دریا سمندر میں جا کر گرتے ہیں۔ غرض ہر مخلوق میں اس کی بے شمار صنائیاں ہیں۔ کیا خوش ذائقہ پانی پینے کو دیتا ہے اس پر! اگر انسان اپنے پروردگار کو اپنا معبود نہ مانے تو اس کی جگہ جہنم کے سوا اور کہاں ہو سکتی ہے؟ تکوینی سوال ہر صورت میں پورا ہوتا ہے، یہ ہم سب کو جاننا چاہیے کہ حال و تکوینی کی دعا اور سوال رد نہیں ہوتا، لیکن تکوینی دعا کے تقاضے جب پورے ہو جائیں تو اس وقت کی مانگی ہوئی دعا فوراً پوری ہو جاتی ہے، وہ کسی صورت میں رد نہیں ہوتی۔ ان دعاؤں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زبان سے مانگی جائیں، بلکہ دل کی مرادیں اور آرزویں بن مانگے بھی مل جاتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسانی روح اپنے رب سے دعا کرتی ہے کہ بار الہ، میں نے جسمانی زندان اور عالم مادہ میں ایک عرصہ گزارا ہے، اب مجھے اپنے وطن کی طرف لوٹا دے، مجھے اپنے اولیاء کے ساتھ ملا دے۔ یہاں تک کہ انسانی اعضاء بھی خدا سے دعا کرتے ہیں، ہمیں اس تنگ و تاریک دنیا سے نجات دے دے۔ نہ فقط انسان کی روح اور بدن اپنی زبان سے موت طلب کرتے ہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کی روحیں بھی اس کی موت کی دعا کرتی ہیں۔ اب تو یہاں سے چلا جا اور ہمارے لیے جگہ خالی کر دے۔ آثار قدرت، بے شک انسان پر ایسا وقت آتا ہے جب وہ کچھ بھی نہ تھا، یعنی عدم کے پردے میں چھپا ہوا تھا، خدا کے علم میں اس کا وجود تھا، دنیا میں بھی کہیں نظر نہ آتا تھا۔ خدا نے اپنے لطف و کرم سے ایک مخلوط پانی کی بوند سے پیدا کیا، پھر اس نے اپنی خلقت کی منزلوں کو بطن مادر میں طے کیا، پھر وہ آدمی کی شکل میں بطن مادر سے باہر آیا، اس کو سننے اور دیکھنے کی طاقت دی تاکہ ہم اس کو آزمائیں کہ وہ ہمارے احسانات کو مانتا ہے یا نہیں۔ حواس ظاہری میں قوت سامع اور قوت باصرہ کو خصوصی ہدایت میں زیادہ دخل ہے، کانوں سے اچھی باتوں کو سنتا ہے اور آنکھوں سے آثار قدرت کو دیکھتا ہے۔ خدا نے اسے اچھی عقل دے کر اچھے برے دونوں راستے دکھا دیے، اب اسے اختیار ہے کہ خدا کا شکر گزار بندہ بنے یا ناشکرا۔ شکر گزار بن گیا تو وہ تو بھلا ہے، مرنے کے بعد اس کے لیے سب کچھ ہے، اور اگر کفر کیا تو پھر زنجیر و طوق ہے، اور جہنم کی بھڑکتی آگ، نیک لوگوں کے اجر کا کیا کہنا۔ چشمے پیروں کے نیچے بہتے ہوں گے، شراب طہور کے جام پر جام پیتے ہوں گے، کیسی پر لطف زندگی ہوگی، سدا پر لطف اور ہر آن ایک نیا لطف۔ سبحان اللہ۔ مرزا شیرازی بستر موت پر۔ حجت الاسلام مرزا محمد شیرازی اعلیٰ مقامہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ سامرا میں سخت مریض ہوئے، بہت سے علماء آپ کے پاس جمع ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا قبلہ مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضروری شفائے کاملہ عطا فرمائے گا، کیونکہ بہت سے نیک اور صالح علماء کرام کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زرعی اقدس پر، اور کچھ علماء نجف اشرف حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مزار اقدس پر آپ کی شفا یابی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم سب کی دعا ضرور مستجاب ہوگی۔ مرزا شیرازی نے فرمایا، اے وہ خدا کہ جس کی حکمت مسائل و اسباب کو رد نہیں کرتی، لیکن جب تک حکمت الہی ہے تو ہر چیز موجود ہے، جب قضا کے تقاضے پورے ہو جائیں تو پھر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ اب جب کہ آپ لوگ میری شفا کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن میری روح خدا سے دعا مانگ رہی کہ خدایا آخر کب تک میں اس پنجرے میں بند رہوں گی۔ واقعتاً جناب مرزا کی لطیف اور پاک روح چاہتی تھی کہ عالم فطرت سے نجات حاصل کر کے عالم علوی کی طرف پرواز کرے۔ جب ہر شخص کو مرنا ہی ہے تو کیا بہتر ہوگا کہ شروع ہی سے عالم آخرت کی طرف جانے کی تیاری کی جائے۔ زبانی دعا اور اس کی قبولیت۔ دعا کی دوسری قسم زبانی دعا ہے۔ انسان اپنی زبان سے کہتا ہے کہ خدایا مجھے مال دے، ایمان دے، عزت دے، موت دے وغیرہ۔ دوسرے لفظوں میں انسان خوشی و غمی میں ہر طرح کی دعائیں کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ مصلحت اور حکمت کے مطابق اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جیسا کہ وہ بہتر سمجھتا ہے، دعا سنتا ہے۔ اگر مصلحت نہ ہو تو مانگنے والے کو دنیا میں بھلائی اور آخرت میں جزا عنایت فرمائے گا۔ وہ کسی کو محروم نہیں کرتا، یا تو وہ دے دیتا ہے، اگر نہیں دیتا تو اس کے بدلے میں کوئی اور بھلائی عطا فرما دیتا ہے۔ اس عظیم بارگاہ میں محرومی، بخل اور تنگی نہیں ہے۔ بخل تو وہ کرتا ہے کہ جس کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو یا ہو تو کم۔ اس مالک کائنات کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ تشریح: اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس سے دعا گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے مانگی جائے، تاکہ زور زور سے مانگنے میں ریا نہ پیدا ہو جائے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم خدا کے خاص بندے ہیں۔ ایسا نہ کیا جائے، نیز یہ کہ حد سے بڑے نہیں، یعنی ایسی دعائیں جو اس کی شان سے بالاتر ہوں، جیسے یہ دعا کرنا کہ مجھے نبی بنا دے یا مجھے آسمان پر چڑھا دے۔ دعا کرنے کا مطلب یہ کہ بندہ ہر وقت خدا کے سامنے عاجز و محتاج ہونے کو ظاہر کرے۔ دعا کا قبول کرنا خدا پر چھوڑ دے تاکہ جیسی اس کی مصلحت ہو کرے۔ جو دعا خدا سے کرے وہ اس کے عذاب سے بچنے اور اس کی رحمت کی امید میں اور اسے اپنا معبود سمجھ کر کی جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اے میرے معبود، نہ تو میں جنت کی خواہش میں عبادت کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے، بلکہ میں نے تجھے مستحق عبادت پایا اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں۔ دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں ایک حدیث۔ تفسیر ابو المفود رازی میں لکھا ہے کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، خدایا مجھے اپنے سر بستہ رازوں میں سے ایک راز دکھا دے۔ وہی ہوئی کہ فلاں بستی میں جاؤ، اس بستی کے درمیان اس طرز کے بنے ہوئے چند گھر نظر آئیں گے، ان گھروں میں رہنے والوں سے پوچھو کہ تمہاری اپنے پروردگار سے حاجت کیا ہے۔ چنانچہ جناب موسیٰ مطلوبہ جگہ پر آئے، یہاں تک کہ ایک گھر میں آئے، اس سے پوچھا تیری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میں ایک کسان ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بہت بارش دے تاکہ میری کھیت سیراب ہوں اور میری فصلیں اچھی ہوں۔ دوسرے گھر آئے تو اس سے اس کی خواہش پوچھی تو اس نے کہا میں کمہار ہوں، برتن بناتا ہوں، میں نے بھٹی روشن کی ہوئی ہے، میری خدا سے دعا ہے کہ بارش نہ دے تاکہ میں برتن تیار کر سکوں۔ آپ تیسرے گھر میں تشریف لائے، اس کے مالک سے اس کی حاجت اور خواہش پوچھی تو کہنے لگا میں نے گندم کاٹ کر رکھی ہے، خدا سے دعا ہے کہ آندھی چلائے، جو گندم کے دانے رہنے دے، باقی سب ساتھ لے جائے۔ آپ چوتھے گھر کے پاس آئے اور اس شخص سے اس کی خواہش پوچھی تو اس نے کہا میں مالی ہوں، جب میوہ پک جاتے ہیں تو آندھی آتی ہے تو میوے گر جاتے ہیں جس سے میرا نقصان ہوتا ہے، میری خدا سے دعا ہے کہ آندھی نہ آئے۔ یہ سن کر جناب موسیٰ بن عمران علیہ السلام دم بخود رہ گئے کہ ان کی خواہشیں اور ضروریات مختلف ہیں۔ عرض کی خدا بندہ تو ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اگر کسی کو فائدہ دے تو دوسرا شخص ناراض ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات خدا سے مانگنے والی ہے، لیکن وہ اپنی مصلحت کے مطابق اپنی مخلوق کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ دعا کا حکم: تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ تم مجھ سے مانگو، میں ضرور قبول کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب اس نے قبول کرنے کا وعدہ کیا تو پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ اعتراض عدم تدبر کا نتیجہ ہے۔ انسان کے دل میں خواہشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو کسی حالت میں ختم نہیں ہوتا۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو فوراً دوسری اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ وہ ہر دعا میں اپنے مقصد کو پیش نظر رکھتا ہے، اسے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ میری دعا کے بعد دوسروں کو نفع پہنچے گا یا نقصان۔ ایک بڑھیا آندھی کے رک جانے کی دعائیں اس لیے مانگ رہی ہے کہ اس کا جھونپڑا اڑ جائے گا، اس کو اس سے غرض نہیں کہ آندھی کے آنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ کائنات کا نظام برقرار رکھنے کے لیے ایسی بہت سی چیزوں کو عمل میں لانا قدرت کے پروگرام میں داخل ہوتا ہے جنہیں دنیا کے اکثر لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ پس اگر کسی کی بددعا قبول کر لی جائے تو نظام کائنات ابتر ہو جائے۔ ایک شخص دعا کر رہا ہے کہ مینا نہ برسے، دوسرا دعا کر رہا ہے برسے، تیسرا کہہ رہا ہے کہ کم برسے، چوتھا کہہ رہا ہے خوب برسے۔ اگر ان سب کی دعائیں بیک وقت قبول کر لی جائیں تو فرمائیے یہ نظام عالم کیسے برقرار رہے گا؟ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے دولت مند بنا دے، قدرت کے علم ہے کہ دولت پاتے ہی یہ عیاشی کرنے لگے گا، اس صورت میں اس کی دعا کیسے قبول ہے؟ ایک شخص دعا کر رہا ہے کہ مجھ بیمار کو شفا دے، لیکن اس کی موت کا وقت آ چکا ہے، اگر اس کی دعا قبول کی جائے تو موت کا اٹل وقت ٹالنا پڑے گا۔ بہرحال خدا نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن چند شرطوں سے۔ اول یہ کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور سچے دل اور صرف زبان سے کہہ دینا کا اعتبار نہیں۔ دوسرے اس کا یقین رکھو کہ میرا کام
میرا کام مبنی پر حکمت و مصلحت ہوتا ہے۔ تیسرے، میں تمہاری وہی دعا قبول کرتا ہوں جو تمہارے لیے آئندہ مفید ہو۔ تم اپنے مستقبل کا حال نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ چوتھے، دعائیں ایسی نہ ہوں جو کسی مرد مومن کو نقصان پہنچانے والی ہوں۔ پانچویں، جو دعا مانگو وہ مجھ سے لو لگا کر مانگو، یہ نہیں کہ رسمی طور پر یہ کہہ جاؤ یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے۔ چھٹے، میں نے اپنے بندوں کی دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، لہذا پہلے اپنے آپ کو میرا سچا بندہ ثابت اپنے کو میرا سچا بندہ ثابت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وقت مناجات خدا نے فرمایا، اے موسیٰ ایک تو اپنے دل کی رجوع مجھے دے دو، دوسرے میری محبت میں اپنی آنکھوں کے آنسو، پھر مجھے پکارو، میں تمہارے قریب ہوں گا اور تمہاری دعا کا قبول کرنے والا ہوں۔ پس دل کا رجوع ہونا اور آنکھوں کے آنسو جاری ہونا وقت دعا ضروری ہے، اور وقت دعا یہ دونوں چیزیں دعا کرنے والوں میں کم پائی جاتی ہیں۔ ایک بار بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے ضد کی کہ آپ خدا سے دعا کریں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق مینا برسایا کریں، جب ہم دعا کریں تو برسا دے اور جب کہیں روک دو۔ وہ اپنی مرضی سے برساتا ہے تو اپنی کھیتیاں بسا اوقات تباہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بارگاہ عزتی میں قوم کی خواہش پیش کی، خدا نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا۔ بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے، چنانچہ جب ان کی خواہش کے مطابق مینا برسا تو کھیتی خوب لہلہاتی اور بکثرت غلہ پیدا ہوا۔ حضرت موسیٰ سے کہا، دیکھا آپ نے کتنا کثیر غلہ پیدا ہوا ہے، لیکن بعد میں ہوا یہ کہ جس نے کھایا مر گیا۔ جب موت کی وبا پھیلی تو حضرت موسیٰ سے آ کر فریاد کی اور کہا، خدا سے پوچھیے ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی تو جواب ملا، اے موسیٰ وہ کیا سمجھ سکتے تھے کہ زمین سے فائدہ اٹھانے اور نقصان سے بچنے کے لیے کس وقت بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حاجت براری خدا کی مصلحت پر موقوف ہے تو ہمیں دعا کا حکم کیوں ہوا ہے؟ جواب یہ کہ اول تو دعا سے بندگی کی شان کا مقصود ہے۔ جب بندہ اس سے کوئی چیز مانگتا ہے تو خدا اسے پسند کرتا ہے، اگر مطلب پورا نہ بھی ہو تو کم از کم خدا سے رجوع کرنے کا ثواب اسے مل جائے گا، کیونکہ اس بندے نے فروتنی کا اظہار تو کیا، خدا بے بس و مجبور تو نہیں، وہ جب چاہے حالات کو بدل سکتا ہے اور عذرائے لطف و کرم جو مانگے دے سکتا ہے۔ ہمیں کیا خبر کہ اس کی مصلحت کیا ہے، لہٰذا مانگنا ہمارا فرض ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ہماری دعا کا مقصد کسی دوسری صورت میں پورا کرے، آج نہ کرے کل کر دے، ہماری دعا اس کی بارگاہ میں محفوظ رہتی ہے۔ کسی مومن تو اپنی بارگاہ سے ناکام نہیں جانے دیتا، اس لیے مانگنا ہمارا فرض ہے اور ہماری عبدیت کا نشان ہے۔ دعا قبول تو اسی وقت ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان دعا کرتا ہے اور اس کی دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہیں، لیکن پوری کچھ مدت اور وقت کے بعد ہوتی ہیں، جیسے کہ جناب موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے حق میں بددعا کی، پروردگار تو ان کے مال و دولت کو برباد کر دے۔ سورہ یونس آیت نمبر 88۔ سورہ یونس آیت نمبر 89، خدا نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تم دونوں ثابت قدم رہو۔ تفسیر القرآن میں کہ مصر سے حبش تک سونے چاندی اور زبرجد کے پہاڑوں کی کان تھی، یہ سب پہاڑ فرعون کے زیر حکومت تھے، اس لیے قبطی لوگ بڑے مالدار ہو گئے تھے اور یہی دولت ان کی گمراہی کا باعث بن رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کی یہ دعا عذرائے حسد نہ تھی بلکہ جوش دینی تھی، کیونکہ قبطیوں کی دولت کی فراوانی دیکھ کر لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے تھے، اس لیے اس بددعا کی ضرورت پیش آئی۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اپنے ایمان میں کمزور ہوتے جا رہے تھے اور اس گمراہی میں مبتلا ہو گئے کہ اگر خدا فرعون سے راضی نہ ہوتے تو اس کو اتنا دولت مند کیوں بناتا۔ حضرت موسیٰ کی یہ دعا 40 سال بعد واقع ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کبھی کبھار انسان دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا کی تاثیر یا قبولیت 20 سالوں کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس کی دعا کی تاثیر یا قبولیت 20 سالوں کے بعد ظاہر ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کو اس کی خواہش کے بدلے کوئی بہتر چیز مل جاتی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنے مالک و خالق کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے، وہ جو بھی ہمارے حق میں کرتا ہے بہتر کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور خدا اپنے بندوں اور اپنی مخلوق پر کبھی ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔